بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں قیمہ سلطانہ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل دیکھیے، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تو کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضمنی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، جو کراچی میں بھی ہیں 3 حلقوں میں، اور باقی پورے ملک میں ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کا اور یہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے باتیں سننے میں آ رہی تھی کہ سندھ میں حالات صحیح نہیں ہے، سندھ میں الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ یہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے اور پولیس فورسز جو ہے مصروف ہے متاثرین کی بحالی میں۔ تو بلاول زرداری نے بھی کافی عرصہ پہلے اعلان کیا تھا کہ میں پولیس فورس کو بالکل نہیں بھیج سکتا، وہ بہت زیادہ ضروری کام میں ہے اور الیکشن نہیں ابھی ہوں گے، الیکشن نہیں کرا رہے ہم لوگ۔ تو الیکشن کمیشن کا کل 11 اکتوبر کو اجلاس ہوا جس میں انہوں نے فیصلہ کیا اور اس فیصلے کو جاری کر دیا کہ الیکشن جہاں جہاں بھی ہونے ہیں، جو اس کی ڈیٹ دی گئی ہے اسی ڈیٹ پر وہ وقت مقررہ پر ہوں گے، اور کسی بھی حال میں ابھی تو فی الحال چینج کرنے کا کوئی یہاں پر بات نہیں آئی ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی دی گئی تاریخ پر الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے، یعنی کہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں منع کر دیا کہ الیکشن آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو اس طرح سے 23 اکتوبر کو ضمنی اور 16 اکتوبر کو کراچی بلدیہ کے انتخاب ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا یہی فیصلہ ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے جو رہنما ہے جماعت حافظ نعیم الرحمن، ان کا کہنا ہے کہ کراچی کے بلدیہ کے الیکشن کسی قیمت پر بھی ملتوی نہیں ہونے چاہیے، اور کراچی کے حالات صحیح ہے، یہاں پر کوئی ایسا پریشانی نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت اس بلدیہ کے الیکشن میں کافی پر امید ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کامیابی یقینی ہے کیونکہ کافی وقت سے وہ گراؤنڈ پر اترے ہوئے ہیں۔ دوسری پارٹیز جو یہاں پہ ہمیشہ آتی رہی ہیں وہ ذرا تھوڑا سا ان کے مسائل ہیں، وہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہیں، لیکن تیاری ان کی بھی پوری ہے، وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ لوگوں کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس طرح سے یہ سلسلہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، سب کی اپنی اپنی تیاری مکمل ہے۔ الیکشن جو ہے ہو جائیں تو فل اور فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ یہاں پر الیکشن سے پہلے سندھ میں یہ ہوا ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن یا ضمنی الیکشن ہوں گے وہ دونوں میں حلقہ بندی صحیح طریقے سے نہیں کی گئی ہے۔ عام آدمی یہ والی بات سمجھ رہا ہے، سب کو یہ پتہ ہے کہ ایک تو کراچی میں مردم شماری صحیح نہیں ہوئی، مردم شماری غلط ہے، جس کی گنتی بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ انہوں نے آدھی سے زیادہ عوام کو یہاں سے غائب کر دیا، پتہ نہیں وہ سلیمانی ٹوپی پہن کر کہیں غائب ہو گئی یا کیا ہے، وہ ان کی گنتی میں نہیں آئے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ تقریباً 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ افراد پر مشتمل 1.5 لاکھ ووٹر پر مشتمل ایک حلقہ ہے، اور باقی جو حلقے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ رہتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر 60 ہزار اور 50 ہزار افراد اور ووٹر پر انہوں نے وہاں کی حلقہ بندیاں کی ہوئی ہیں۔ تو یہ اتنی دھاندلی یہ لوگ کرتے ہیں جس کو کہنا ہے کہ بیٹھے ہیں اور لگتا ہے کہ مر گئے، یہ والی بات، یا آنکھوں میں دھول جھونکنے کی مترادف یا آنکھوں میں مرچیں ڈالنے کی مترادف اس قدر جھوٹ، اس قدر ڈھٹائی پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ اور انہوں نے یہ حلقہ بندیاں اس طرح سے کی اور لوگوں کو مجبور کر دیا، اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اتنا ٹائم اس میں لگتا ہے، حکومت کی کافی رقم خرچ ہو جاتی ہے اور ٹائم بھی اتنا صرف ہو جاتا ہے۔ اتنے وقت کے بعد یہ مردم شماری ہوئی تھی، اس کے بعد جو رزلٹ آئے ہیں اس میں یہی ظاہر ہوا ہے کہ 2/3 اکثریت بھی نہیں ہے، جس میں اردو بولنے والوں کو بالکل، یعنی کہ کراچی والوں کو بالکل کم دکھایا گیا۔ تو کراچی میں جو ہے ایک تو یہ ہے کہ کراچی کے چاروں طرف غیر مقامی افراد ہیں، ان کو بھی شناختی کارڈ دے کے کراچی والا بنا دیا گیا ہے۔ اب ان لوگوں کی چاندی وہیں سے ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی یا دوسری جو جماعتیں وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہمیں یہاں سے ووٹ ملیں گے، ہم یہاں سے ووٹ حاصل کر لیں گے کیونکہ 50 ہزار کا حلقہ بنا دیا ہے اور وہ وہاں سے ووٹ لے لیں گے، جبکہ مین کراچی جو مکمل پرانا ہے کراچی ایریا ہے، تو وہاں پر 1.5 لاکھ پر آپ نے بنائے، تو ناانصافی تو یہی ہے۔ ناانصافی کی وجہ صاف سمجھ میں آتی ہے، لوگوں کو خود معلوم ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ جب 2018 کے الیکشن ہو رہے تھے قومی اور صوبائی اسمبلی کے، اس میں اپنا ووٹ لینے کے لیے، اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے، جبکہ میں 2 دن پہلے تک میں الیکٹورل سے اپنا ووٹ مانگ رہی تھی، اپنے متعلقہ آفس سے اپنا ووٹ میں نے جانچا 838 پر، تو مجھے وہ میرے ہی ایریے میں اور میرے ہی گھر کے پتے پہ مل رہا تھا۔ لیکن جس دن مجھے
ووٹ ڈالنے جانا تھا اور میں گئی تو میرا ووٹ چاکی واڑا پر دکھایا جا رہا ہے، جس کا میں نے صرف نام ہی سنا ہے، میں کبھی گئی نہیں۔ تو اس قدر دھاندلی 2 دن کے اندر، 1 دن کے اندر، میں خود اس کے گواہ ہوں اور میرے ساتھ خود یہ حادثہ ہوا ہے۔ تو چاکی واڑا مجھے بھیج دیا گیا اپنے ایریے سے، اس قدر دھاندلی۔ تو یہ میرے اوپر بیتی ہوئی ہے، میں جانتی ہوں کہ ان لوگوں نے کس طرح سے بےایمانی کی اور کس طرح سے بےایمانی کر رہے۔ ایک تو کم گننا، دوسرے ووٹ ادھر سے ادھر کر دینا، اور میرا ووٹ انہوں نے ادھر سے ادھر کیا جبکہ میں اپنے حلقے کی منتخب کونسلر تھی۔ تو اتنا بھی نہیں سوچا گیا کہ جب یہ بندہ یہاں کا ہے اور یہاں کونسلر ہے، اس کی سیٹ یہاں پر ہے، وہ یہاں لوگوں میں ہے، اور اس کو آپ نے چاکی واڑا پہ اس کا ووٹ بھیج دیا۔ تو یہ صورتحال دیکھیں، اس طرح سے یہ ووٹ، جب اس طرح سے بلدیہ کے الیکشن ہوں گے یا ضمنی الیکشن ہوں گے تو کون چاہے گا کہ الیکشن وقت پہ ہو، یا اس کو سدھارے بغیر، ان تمام صورتحال کو درست کیے بغیر کیسے الیکشن فیئر ہوں گے؟ یہ فیئر نہیں ہے، لیکن بہرحال ہو جائیں تو بھی بہتر ہے کہ عوام کو آٹے میں نمک کے برابر ریلیف ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے جو بلدیہ تھی پچھلی، اس کو تو اتنا باندھ کے رکھا ہوا تھا، اتنی پیرالائز تھی وہ بلدیہ کہ اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے، کوئی پیسہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اور جس طرح سے بھی اس نے کام کیے، جس طرح سے بھی وہ نکل کر آئی ہے، ان 4 سالوں سے گزر کر آئی ہے، تو ظاہر ہے کوئی کام وہ نہیں کر پائے، قابل ذکر کام نہیں ہوا، اور جس کو انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ ہم کسی طرح سے کچھ علاقوں میں کر کے دکھا دیں، لیکن وہ ناممکن ہوا۔ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے کہ اور اچھا کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکے۔ تو یہ والی جو ہے پیپلز پارٹی نے اپنے آرٹیکل اور قراردادیں لا کر صوبہ سندھ کی اسمبلی میں تمام معاملات بدل دیے۔ پوری بلدیہ کے ادارے، لوکل گورنمنٹ کے تحت چلنے والے سارے ادارے انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے، سارے سندھ گورنمنٹ کے تحت چلتے ہیں۔ اب آپ پارکوں کو لے لیجئے، پارک بالکل اجڑ گئے تھے ان 10 سالوں میں جب یہ الیکشن نہیں کرواتے۔ ان کو تو سخت ناپسند ہے بلدیہ کے الیکشن کروانا، پیپلز پارٹی کو یہ نہیں چاہتی کہ پیپلز پارٹی الیکشن کروا دے اور اس کے اوپر کراچی والے عیش کریں، کراچی والے اپنے لوگوں میں مقبول ہوں یا کراچی کی عوام بہتر سہولیات حاصل کریں، ان کو بالکل ناپسند ہے۔ تو انہوں نے سارے اختیارات اپنے پاس رکھ لیے، اپنے پاس کر لیے ہیں، اور جو کچھ بچے تھے وہ ان 1.5 سال 2 سال جو انہوں نے لیٹ کیا ہے، اس کے اندر بھی یہ سارے اختیارات انہوں نے دوبارہ سے جو بچے تھے وہ اپنے پاس کر لیے۔ اب یہ جو بلدیہ آ رہی ہے، میرے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ بلدیہ کسی کام کی نہیں ہوگی اگر ہم لوگ اس میں امینڈمنٹ نہیں کرتے، اور ان قوانین کو اور ان آرٹیکلز کو یا ان قراردادوں کو جو انہوں نے منظور کیا، اپنی اکثریت ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہاں قومی تشخص بالکل اجاگر نہیں ہوتا، یہاں سب اپنے آپ کو پاکستانی نہیں سمجھتے، سب اپنی ذات برادری پہ چلے آتے ہیں۔ ووٹ بھی اسی طرح سے لیے جاتے ہیں کہ کوئی ذات برادری کے تحت بات کرتا ہے، وہ وہاں پہ پہنچ کر ان کو پوری برادری کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو بلدیاتی الیکشن جو ہے، اس کو جماعت اسلامی نہیں چاہ رہی۔ میں نے اسی وجہ سے یہ بات کی ہے کہ جماعت اسلامی کو معلوم ہونا چاہیے، کراچی کے عوام معلوم ہے ان کو، حالانکہ سب کچھ بتائے کہ کراچی کے عوام گنے نہیں گئے، بہت آبادی کم دکھائی گئی، جس کی وجہ سے یہاں پہ سہولیات اور فیسلٹیز کم ملتی ہیں۔ یہاں کا پانی، یہاں کی بجلی، یہاں کی گیس اور دوسری دیگر سہولیات جو ہے بالکل کم ملتی ہے۔ ظاہر ہے 1000 لوگ آپ دے رہے ہیں 1000 لوگوں کی چیزیں یہاں پہ، جبکہ یہاں 10,000 رہ رہے ہیں، تو اس قدر یہاں پہ صورتحال خراب ہے۔ اب سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ الیکشن کروائے، اور الیکشن کمیشن کروانا چاہ رہا ہے۔ دوسری کئی پارٹیز اور ہیں جن کو یہاں پر خطرہ ہے، وہ یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن نہ ہو، لیکن صبح الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اپنے وقت پر، اور تمام کام چل رہے ہیں، تمام کام ہو رہے ہیں، پولیس فورس بھی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے یہ بھی کہا کہ بھئی پنجاب سے پولیس بلا لیں اگر آپ کے پاس پولیس نہیں الیکشن کرنے کے لیے، کیونکہ وہ کافی اپنے آپ کو ہوپ فل سمجھ رہے ہیں۔ ان کے ہوپ جو ہے یہ ہے کہ ہم ہی کامیاب ہوں گے، ہمیں بہتری کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور بہتری کے ساتھ ہمیں ووٹنگ ملے گی۔ لیکن دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس والی بات کو، تو یا عوام جانتی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ کراچی میں 2 دن پہلے کامران ٹھسوری نے حلف لے لیا ہے اپنے عہدے کا۔ حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے ظاہر ہے وہ ایم کیو کی جماعت سے آئے ہیں، تو انہوں نے قائد اعظم کے مزار پر حاضری دی، انہوں نے شہداء جو ہے یاسین آباد پر قبرستان، وہاں پہ انہوں نے حاضری دی، شہداء کو یاد کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے
اپنے دیگر کاموں کا آغاز کر دیا ہے، جو بظاہر تو بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، اور عوام سمجھ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بہت زیادہ امیدیں تو نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتری کی طرف چلے جائیں۔ کامران ٹیسوری بہت ساری امیدوں پر پورے اتر جائیں، کہیں امیدیں ہیں کہیں نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ امیدوں پر پورے اتریں اور ان کا کام عوام کو پسند آئے اور عوام کے لیے کچھ بہتری ہو کراچی والوں کے لیے یہاں پر۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اسی بعد میں آئندہ کے لیے آپ سے اللہ حافظ کہتی ہوں، اور ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔